علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 2 3 دن بڑی افسردگی سی رہی، اور وہی کہ آج مولانا سے بات ہوئی تو انہوں نے بہت اچھی بات بتائی، کیونکہ وہ آخر وقت میں بالکل مفتی صاحب کے خادم تھے اور بالکل ساتھ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے گھر آ گئے تھے اور بلی نے بچے دیے تھے ان کے، تو بہت زیادہ خوش تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پیر والے دن دوبارہ داخل ہوئے تو ظہر سے ہی بار بار بلا کے کہہ رہے تھے کہ مجھے کلمہ پڑھانا ہے تم نے۔ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے ساری زندگی قرآن حدیث پڑھائی ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ویسے بھی ہم ابھی داخل ہوتے ہیں، آپ آتے ہیں، پھر ہم گھر چلے جائیں گے، ابھی واپسی آ جائیں گے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، بس یہی وقت ہے کلمے کا، اور ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آنا، بے ہوش ویوش نہیں کرنا، پائپ وائپ نہیں لگوانا۔ تو یہ ہوا جب مغرب کے فوراً بعد ذرا طبیعت خراب ہوئی، کہتے ہیں مجھے پھر سے بلایا، میں پہنچا تو یاسین شریف پڑھ رہے تھے، اور وما علمناہ الشعر وما ينبغی له علم هو الا ذکر و قرآن مبین۔ اس آیت پہ پہنچ کے ایک دم آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگیں۔ تو کہہ رہے ہیں وہ اور ان کے بیٹے دونوں ساتھ ہی تھے، تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، تو مفتی صاحب کی زبان سے جاری ہوا اشہد ان لا الہ، بس اس کے بعد کچھ نہیں بول سکے، اور پھر چند منٹوں بعد ہی جو سانسیں تھیں وہ چلی گئیں۔ دنیا میں استقامت علی التوحید اور آخرت میں قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کوئی خواب سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا تھا، تم لوگ تو ڈرامے کرتے ہو، کہیں بیچ دو گے، دکان لگا دو۔ خواب اس طرح تھا کہ ہمارے ایک اہل دنیا ہے، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھی طرح کتابیں دیکھو اور مجھے عذاب قبر سے چھڑا لو۔ اگر عذاب قبر مجھے ہو گیا تو لوگ کہیں گے یہ اچھا والا مفتی نہیں ہے، اس کے شاگرد پٹ رہا ہے، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں۔ تو میں فکر میں ہو گیا، بہت زیادہ غمگین ہو گیا کہ بھئی واقعی یہ تو ایک مرحلہ آ رہا ہے اور حق مرحلہ ہے، تو دے پریزا زان فکر ہوگا، اس کو چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ اس دوران میں نے خواب دیکھا کہ مجھے لحاظ میں رکھ دیا گیا، اور ایک حسین جمیل نوجوان آیا جس کا اوصاف حسن اور خصال حمیدہ بیان کرنے کے لیے مجھ میں استطاعت نہیں ہے، اور وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس جیسے لیکن ان سے بہت زیادہ توانا اور بہت زیادہ شان و شوکت والا وہ آیا، اور اس کو ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پیروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور خدا کے یہاں کھڑے ہو گئے۔ اور اتنے میں منکر نکیر داخل ہوئے، تو یہ جو بعد میں آیا انہوں نے ان سے کہا کہ بس دے دو کاغذ، کاغذ اس نے لے لیے اور جوابات لکھ دیے، اور اس کو کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ اور مجھے کہا کہ بات ہوئی ہے، ایک بائیں طرف کھڑکی کھولتے ہیں، اندر سے کوئی آئے گا کھولے گا تو آپ جنت کے مناظر دیکھیں گے، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے آئے ہیں یہ صلاۃ الفجر ہے، کہ آپ ہر حال میں فجر نہیں چھوڑ دیتے، اور یہ میں خود قرآن مجید ہوں، کیونکہ آپ نے شرق اور غرب میں میری آواز پہنچائی۔ اللہ اس کو سچا کر لے، خدا ایسے ہی مجھے بھی میرے شاگردوں کو بھی نصیب فرمائے۔ ہاں مزہ آیا، مزہ آیا، خدا کی قسم میری توفیق ہوتی تھی میں سونا اور چاندی تمہیں بانٹ دیتا تھا۔ کیا خواب ہے جی! اور اس طرح بھی کہا کہ مالک العرش نے پہلے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بس یہ نماز فجر جائے اور چھڑا لے، اور پھر کہا کہ فوراً اللہ بزرگ برتر کا حکم ملا کہ نہیں تم خود چلے جاؤ، تو اس لیے ہم دونوں آئے۔ قرآن میں بعد میں دیکھا کہ حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلوات جو ہے یہ دائیں طرف کھڑی ہوگی، زکوات بائیں طرف،
صدقات پیروں کی طرف اور ایمان و قرآن سرانے۔ اللہ اللہ، کیا شان و شوکت ہے! یہ دنیا کی نعمتیں تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اس کے سامنے، بس یہ نعمت ہے کہ اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت علی التوحید نصیب فرمائی۔